بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار بما فتاوی شامی، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ہم کتاب النکاح کے منتخب کردہ چند ابواب کو پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے کفاءت کو پڑھا تھا، کفو کے متعلق، اور اس کے حوالے سے کچھ اصولی گفتگو ہم نے کی تھی۔ مزید میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ اس میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ نے یہاں سے اور بہار شریعت سے دیکھنے ہیں۔ چونکہ اس میں وکالت کا نصاب میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، ورنہ وکالت پر جو فضولی نکاح کا مسئلہ ہے وہ میں بیان ضرور کرتا۔ اس پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا رسالہ موجود ہے، لیکن بہرحال جب بھی موقع ملا انشاءاللہ الکریم ہم اس پر بھی بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال جو ابواب ہیں منتخب کردہ ان کو ہم دیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حق مہر کے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر باب المہر، یہ ہاں کے سکون کے ساتھ ہے، ویسے اردو میں ہم اس کو ہاں کی فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، مہر پڑھتے ہیں اس کو، یہ مہر ہے، مہر، باب المہری، ٹھیک ہے؟ منٹ۔ اچھا علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس پر کلام فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لما فرغ من بیان رکن النکاح و شرطہ شرع فی بیان حکمہ، جب نکاح کے ارکان کو بیان کیا، اس کی شرائط کو بیان کیا، تو اب مصنف علیہ الرحمہ نے یہ مناسب جانا کہ وہ نکاح کے حکم احکامات جو ہیں ان کو بیان کریں، اور نکاح کا ایک حکم جو ہے وہ مہر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس پر جو ہے وہ گفتگو ہماری چلے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مہر مقرر شدہ انہیں دو، اور قرارداد کے بعد تمہارے آپس میں جو رضامندی ہو جائے اس میں کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ عز و جل علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ اجور جو ہے اجر کی جمع ہے، یہاں اس سے مراد حق مہر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ یہاں پہ جو فرمایا کہ عورتوں کو صدقاتہن، اس سے مراد جو ہے وہ حق مہر ہے، یہاں اس کا نام صدقات فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس پر آپ کو
روایات اور آیات طیبہ جو ہیں وہ ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا حق کے مہر کتنا تھا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا جو نکاح ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ، اور اس کے علاوہ بھی جو ازواج کا، تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر ازواج مطہرات کے لیے 12.5 اوقیہ تھا۔ اس کا مطلب ہے 500 درہم۔ بہرحال فرماتے ہیں وَمِنْ أَسْمَائِهِ، اس کے کچھ نام ہیں، مختلف کتب میں آپ کو مختلف جو ہے وہ نام اس کے ملیں گے۔ تو ارشاد فرمائیں کہ وَمِنْ أَسْمَائِهِ الصَّدَاقُ وَالصَّدَقَةُ وَالنِّحْلَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَالْعُقْرُ۔ حق مہر کے جو ہے وہ ایک تو مشہور و معروف نام ہے اس کا مہر، اور اس کے علاوہ صداق ہے، صدقہ ہے، نحلہ ہے، عطیہ ہے، عقر ہے، عقر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جوہرۃ النیرہ جو قدوری شریف کی شرح ہے، اس میں باب استیلاد کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ یہ جو عقر ہے، عقر یہ آزاد عورت کے مہر کو، مہر مثل کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی الاماء عشر قیمت البکری ونصف عشر قیمت السیب، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جو باندیاں ہوتی ہیں کنیز، ان میں باکرہ کی قیمت کا 10واں حصہ اور سیبہ کی قیمت کا 20واں حصہ، یعنی اس کے حق مہر کا 20واں حصہ ہوگا۔ بہرحال اصولی گفتگو دیکھتے ہیں، امام شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اقلہ 10 دراہم، حق مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ 10 دراہم ہے۔ شارح نے فرمایا لحدیث البیہقی وغیرہ، بیہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتب حدیث میں آپ کو یہ روایت ملے گی، جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وروایت الاقل تحمل علی المعجل، علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اقل کی روایت ہے اسے معجل پر محمول کیا جاتا ہے، جو کم سے کم کی روایت فرمائی ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم والی جو ہے وہ مہر معجل پر محمول ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس میں ہم جو مفتہ بھی ہمارا مذہب ہے اور قول ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مہر معجل ہو یا غیر معجل ہو، بہر صورت
10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مختلف طرح سے ہم حساب دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں آج کل چاندی کا ریٹ چلتا ہے اور سارے کا سارا اس کا معاملہ ہے، اس کے حساب سے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پوری جو یونٹس کی کنورژن ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، یعنی اس زمانے کا درہم، اور پھر اس کو ہم چاندی میں جب کنورٹ کریں گے، چاندی کے ریٹ سے ہم اس کو کنورٹ کریں گے تو پھر کتنا بنتا ہے، وہ ہر دور میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس میں اصول ہے 10 درہم کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں ہم وزن کے حساب سے چاندی کو دیکھیں، قیمت تو مختلف ہوتی رہے گی، لیکن وزن کے حساب سے اگر ہم چاندی کو دیکھیں تو 2 تولے اور 7.5 ماشا، اور اس کو نوٹ کر لیں، یہ بنتے ہیں 30 گرام اور 618 ملی گرام، یعنی 30.618 گرام چاندی، یا پھر اس کی قیمت۔ تو اب یہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں اس وقت چاندی کا فی تولہ ریٹ کیا چل رہا ہے، تو پھر اس کے حساب سے ہم ایک قیمت نکال سکتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ چاندی دینا ضروری نہیں ہے، رقم، پیسے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی قیمت، تو اس حیثیت سے رقم ہو، کوئی زمین ہو، یا پھر سونا ہو، گولڈ، یا کوئی گاڑی وغیرہ ہو، ایسی چیز ہو جو عورت کی ملکیت میں دے دی جائے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اچھا، بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ حق مہر وہ 10 درہم سے کم بعض اوقات لوگ رکھ لیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، تو ایسی صورت میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر 10 درہم سے کم حق مہر رکھا گیا تو 10 درہم ہی واجب ہوں گے، ٹھیک ہے، اور زیادہ رکھا، جتنا بھی زیادہ رکھا اتنا ہی واجب اور لازم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز یاد رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اور شوافی کے درمیان اس میں جو ہے وہ ایک اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ جتنا رکھیں، لیکن ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ 10 درہم کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ چاہے کروڑوں میں رکھیں یا جو ہے وہ لاکھوں میں رکھیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، حق مہر کی پھر 2 مشہور ترین اقسام ہیں جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں، ایک ہے معجل عین سے، اور ایک ہے مؤجل حمزہ کے ساتھ، میم حمزہ جیم لام، مؤجل، اور ایک ہے معجل عین کے ساتھ۔ اب اس کو بعض اوقات جو ہے وہ معجل اور غیر معجل بھی کہتے ہیں، معجل اور معجل بھی کہہ دیتے ہیں، بہرحال معجل کا مطلب یہ تعجیل سے نکلا ہے، عجل یعجل تعجیلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فی الفور ادا کر دینا، کسی چیز کو فی الفور ادا کر دینا۔ تو حق مہر، حق صحبت ادا کرنے سے پہلے
اگر دینا قرار پائے تو پھر ایسی کنڈیشن میں اسے ہم معجل کہتے ہیں، اور اگر طلاق یا موت کے ساتھ اسے اگر مشروط کر دیا جائے، یعنی اگر حق صحبت ادا بھی کر لیا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں دے دیا جائے تو اسے مؤجل کہتے ہیں۔ اجل سے نکلا ہے، یعنی اس کی میعاد ہے۔ تو میعاد کو اگر ہم دیکھیں تو اس حیثیت سے اسے ہم مہر مؤجل کہتے ہیں، اور یہ لازم جو ہے وہ طلاق یا موت کے وقت ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر جو ہے وہ طلاق دے دے تو ایسی کنڈیشن میں وہ لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مہر معجل جو ہے وہ پھر ایسی کنڈیشن میں مہر مؤکد بن جاتا ہے۔ مؤکد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب شوہر کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو اس کے مال وراثت سے دیا جائے گا، اور اگر اس نے طلاق دی ہے تو اس سے لیا جائے گا۔ اچھا، کون کون سی چیزیں حق کے مہر بن سکتی ہیں؟ جیسے کہ میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا، تو اس میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ چیز جو مال متقوم بن سکتی ہے وہ حق مہر بن سکتا ہے، اور جو چیز مال متقوم نہیں ہے وہ حق مہر نہیں بن سکتا۔ مال متقوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہو، اس کو یاد رکھیے گا، یہ بیوع وغیرہ میں بھی کام آتا ہے۔ مال متقوم اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہو، کوئی فار ایگزامپل جیسے کوئی گاڑی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی بنگلہ ہے، یہ مال متقوم میں آتے ہیں۔ پیسہ ہے، یہ ایک ویلیو رکھتا ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، ان کی ویلیو ہوتی ہے۔ جو چیز مال متقوم نہیں ہے تو اسے ہم حق مہر نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح سے وہ چیز جو مقدور التسلیم نہ ہو۔ مقدور التسلیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو باقاعدہ سے کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، وہ بھی مہر نہیں بن سکتا۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر عورت کی طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ شوہر جو ہے وہ 1 سال تک میری خدمت کرے گا، تو یہ حق مہر نہیں ہے۔ اب آپ نے سوشل میڈیا پر اور اخباروں میں اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ بڑے اس کو ترغیبی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ عورت نے جی حق مہر میں تہجد کی نماز مانگ لی۔ عورت نے کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ شوہر حق مہر میں پوری زندگی نماز تہجد ادا کرے گا، مجھے یہی چاہیے۔ تو یہ حق مہر نہیں بنتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ ایک شرط لگا رہے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ سے نکاح میں شرط نہیں لگائی جائے گی۔ لیکن ویسے اگر اس حیثیت سے دیکھیں بہت اچھی بات ہے، ترغیبی اعتبار سے اچھی بات ہے، لیکن اس کو حق مہر کا نام دینا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حق مہر وہ چیز بن سکتی ہے جو مال متقوم ہو۔ اسی طرح کوئی چیز پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، یا جو ہے وہ جس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہی نہیں ہے، جیسے مٹی ہے، بہت ساری مٹی جو ہے وہ حق مہر میں رکھ دی، تو یہ بھی حق مہر نہیں ہو سکتا۔ کسی مخصوص عبادت کو حق مہر میں رکھ لیا تو یہ بھی حق مہر نہیں ہے۔
اچھا، ایک منٹ ذرا صبر کریں۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مہر مؤکد ہو جاتا ہے، یعنی اگر طلاق ہو گئی یا جو ہے وہ موت واقع ہو گئی، ٹھیک ہے، ایسی کنڈیشن میں بھی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر شوہر نے زوجہ کے ساتھ وطی کر لی یا خلوت صحیحہ پایا گیا، وطی کر لی یا خلوت صحیحہ پایا گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر آ، کامل حق مہر واجب ہو جائے گا۔ جب بھی جو ہے وہ طلاق ہوگی یا اللہ آپ کا بھلا کرے آ، کسی ایک کی موت واقع ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی کامل حق مہر ضروری ہوگا۔ اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی یا وطی سے پہلے طلاق دے دی یا موت واقع ہو گئی، تو ایسی کنڈیشن میں نصف حق مہر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ صحیح ہے؟ اچھا، خلوت صحیحہ کے متعلق بھی سمجھ لیجئے کہ یہ عموماً آپ کو جو ہے وہ طلاق کے باب میں اور نکاح کے باب میں جگہ جگہ یہ جملہ سننے کو ملے گا، یہ لفظ سننے کو ملے گا، خلوت صحیحہ۔ تو خلوت صحیحہ جو ہے یہ ہے کہ زوج اور زوجہ میاں بیوی ایک مکان میں جمع ہوں اور کوئی چیز جو ہے وہ مانع نہ ہو جمع سے، کوئی بھی چیز جمع سے مانع نہ ہو، تو ایسے خلوت کو عند الفقہاء جمع کے حکم میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی کسی جگہ پر ہوں اور وہاں جماع سے مانے کوئی چیز نہ ہو، تو پھر یہ خلوت خلوت صحیحہ کہلاتی ہے اور یہ جماع کے حکم میں ہی ہوتی ہے، یعنی اس کو جماع شمار کیا جاتا ہے۔ اب موانع یعنی روکنے والی چیز مختلف ہو سکتی ہیں، حسی، شرعی یا طبعی، ٹھیک ہے۔ حسی جیسے کوئی مرض وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی شوہر بیمار ہے، تو پھر ایسی صورت میں یعنی ایسا بیمار ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جمع نہیں کر سکتا اس وقت میں، تو ایسی کنڈیشن میں کہا جائے گا کہ یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو طبعی ہے، طبعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو افراد کے ساتھ ساتھ کوئی تیسرا بھی موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مانع طبعی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ وہاں پر سو رہا ہے وہاں پر یا کوئی نابینا وہاں پر موجود ہے، پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ مانع طبعی ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ مانع شرعی ہے، جیسے مثال کے طور پر عورت کے مخصوص ایام ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مانع شرعی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہم کہیں گے کہ یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے۔ تو نہ مانع حسی ہو، نہ مانع شرعی ہو، اور نہ ہی مانع طبعی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں خلوت صحیحہ شمار ہوگی۔ اب اس میں جتنی بھی کنڈیشنز ہیں انہی پر یہ فروعی مسائل جو ہیں وہ نکلتے جائیں گے۔ میں نے آپ کو ایک اصولی بات اس کے حوالے سے بتا دی۔ تو اگر وطی پائی گئی یا خلوت صحیحہ پائی گئی تو شوہر پر حق مہر جو ہے وہ کامل یعنی مکمل واجب ہوگا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکے گی کہ اس کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے۔
اچھا، دوسرا اس میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ بھی تھوڑا سا سماعت کر لیجئے کہ اگر نکاح میں جو ہے وہ حق مہر کا ذکر نہیں ہوا یا پھر حق مہر کی نفی کر دی گئی، یعنی بغیر مہر کے نکاح کیا، تو یاد رکھیے گا کہ نکاح ہو جائے گا۔ اور اب ایسی کنڈیشن میں اگر وطی کی گئی یا خلوت صحیحہ پائی گئی یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو ایسی کنڈیشن میں اب چونکہ حق مہر ذکر نہیں ہوا تھا تو پھر کیا واجب ہوگا؟ تو ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں اب تین کنڈیشنز بن گئی۔ ایک کنڈیشن یہ ہے ہمارے پاس کہ حق مہر کا ذکر ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ خلوت صحیحہ یا وطی کی گئی یا کسی ایک کا انتقال ہوا، تو پھر ایسی کنڈیشن میں کامل حق مہر ہے۔ اور دوسری یہ تھی کہ خلوت صحیحہ سے پہلے یا وطی سے پہلے یہ معاملہ ہوا اور یعنی طلاق وغیرہ کا معاملہ ہوا اور حق مہر پہلے سے مذکور تھا، تو ایسی صورت میں نصف حق مہر ہے۔ اور اگر نکاح میں حق مہر کا ذکر ہی نہ ہوا اور اس کے بعد خلوت صحیحہ پائی گئی، تو اب کون سا حق مہر واجب ہوگا؟ تو مہر مثل واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ عقد نکاح کے بعد بھی کوئی حق مہر جو ہے وہ مقرر نہ کیا گیا ہو۔ فار ایگزامپل عقد نکاح کیا گیا، اس وقت کسی کو یاد نہ رہا کہ حق مہر کیا ہے، اور جیسے ہی عقد نکاح مکمل ہو گیا اس کے بعد آپس میں ہی انہوں نے طے کر لیا کہ بھئی مثال کے طور پر 50,000 روپے حق مہر ہے، تو پھر جو طے کیا ہے وہی ہوگا۔ لیکن اگر بالکل انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا تو ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر حق مہر بھی ذکر نہیں تھا اور خلوت صحیحہ یا وطی وغیرہ بھی نہیں پائی گئی اور طلاق وغیرہ ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ ایک جوڑا کپڑا یہ دینا واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی قمیص، شلوار اور دوپٹہ وغیرہ یہ دینا جو ہے ضروری ہوگا، اور ایسا کپڑا ہو جس کی جو قیمت ہے وہ نصف مہر مثل سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا کپڑا ہے جس کی قیمت نصف مہر مثل سے زیادہ ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں مہر مثل ہی دیا جائے گا، مہر مثل کا نصف دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ جس خاندان میں نکاح کیا گیا ہے اس خاندان میں جو عورتیں ہیں اور بالخصوص جو لڑکی ہے اس کی خالہ، اس کی پھوپھی وغیرہ یا اس کی بہن وغیرہ کا جو حق مہر رکھا گیا ہے اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ مہر مثل ہے۔ فار ایگزامپل کسی گھرانے میں، کسی خاندان میں 20-30 ہزار سے اوپر حق مہر نہیں ہوتا تو اس کے قریب قریب جو ہے وہ حق مہر رکھا جائے گا۔ تو یہ بہار شریعت میں بھی آپ کو ملے گا کہ عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جو مہر ہو وہ اس عورت کے لیے مہر مثل ہے، جیسے بہن، پھپھی، چچا کی بیٹی وغیرہ کا حق مہر۔ ماں کا جو حق مہر ہے وہ مہر مثل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کی ماں جو ہے وہ کسی اور گھرانے سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کی ماں جو ہے وہ کسی اور گھرانے سے آئی ہے تو ماں کے مہر مثل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اسی خاندان کی ہے تو پھر جو ہے اس کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کن چیزوں میں مشابہت ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ مہر مثل
اس عورت کا مہر مثل جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم عمر کو دیکھتے ہیں، ایج کو دیکھتے ہیں کہ عمر کیا ہونی چاہیے، دونوں کی عمر جو ہے وہ قریب قریب ہو، جیسے پھپھی ہے یا بہن ہے، بہن کی تو عمر قریب قریب ہو سکتی ہے، یعنی اگر دو بہنیں ہیں اور ان کے بیچ میں کوئی درمیان میں دو تین بھائی نہیں ہیں تو یہ قریبی عمر کہلائے گی۔ اسی طرح جو چچا کی بیٹی وغیرہ ہے، اور اسی طرح جمال یعنی خوبصورتی اس میں بھی دیکھا جائے گا، مال میں بھی مشابہت کو دیکھا جائے گا، یعنی ایک اگر چچا ہے اور اس کی بیٹی ہے وہ بہت زیادہ امیر کبیر ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا بہت زیادہ مہر لیا ہے، تو یہ غریب افراد جو ہیں وہ اتنا زیادہ مہر نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ مال میں بھی دونوں میں برابری ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی شہر میں ہوں۔ فار ایگزامپل ایک عورت جو اس کے خاندان کی ہے وہ امریکہ میں رہتی ہے اور یہ یہاں پاکستان میں، اب وہاں جو حق مہر رکھا جائے گا وہ لاکھوں میں ہوگا، تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی لاکھوں رکھے جائیں۔ زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے، یعنی قریب کا زمانہ ہونا چاہیے، پھر عقل ہو، تمیز ہو، ٹھیک ہے، اور دیانت، پارسائی، علم، ادب، ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ برابری کو دیکھا جائے۔ پھر جس کا نکاح ہوا تھا وہ کنواری تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کا مہر یہ رکھا گیا تھا، تو اب یہ بھی کنواری ہے تو اس کا حق مہر بھی اتنا ہو سکتا ہے مہر مثل کے اعتبار سے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مطلقہ تھی یا جو ہے وہ کوئی اور معاملہ تھا اور اس کو جو ہے وہ اس کا جب نکاح کرایا گیا تھا تو بہت کم حق مہر رکھا گیا تھا، اور اب اس جو دوسری اس کی چچا کی بیٹی ہے اس کا یہ کنواری ہے اور اس کا حق مہر جو ہے اتنا ہی کم رکھا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو صاحب بحر شریعت نے اور دیگر فقہا نے کم و بیش 13 کے قریب وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کو مہر مثل میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز ہے، جیسے میں نے یہ 13 چیزیں آپ کو گنوائیں، اگر فار ایگزامپل ایسی کنڈیشن ہو کہ خاندان میں کوئی ایسی عورت ہی نہیں ہے کہ جس کا حق مہر اس کے لیے مہر مثل ہو سکے، تو پھر قریب قریب کا کوئی اور خاندان، کوئی برادری دیکھی جائے گی کہ جس کے عورت کا مہر مثل اس کے لیے بن سکے، جس کا مہر اس کے لیے مثل بن سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی عمر میں یہی جو 13 چیزیں ہیں، ان حیثیات سے دیکھا جائے کہ کوئی ایسی عورت جو قریبی کسی خاندان میں ہو اور اس کا اتنا حق مہر ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر مہر مثل ایسے نہیں ہے کہ اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا جائے گا، اس کے لیے باقاعدہ سے فقہا نے فرمائے کہ 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو اس بات پر گواہی دیں کہ فلاں عورت کے حق مہر کی مثل آپ یہاں پر حق مہر رکھ رہے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں یہ ضروری ہے کہ 2 افراد گواہی دیں کہ فلاں عورت کا حق مہر اتنا تھا، لہٰذا اس عورت کا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو مہر کی اقسام بتائیں، معجل، مؤجل، یہ 2 قسمیں تو بڑی معروف اور مشہور ہیں۔ ایک مہر ہے جسے مہر مطلق کہا جاتا ہے۔ مہر مطلق یہ ہے کہ جس میں آپ معجل اور مؤجل ہونے کا ذکر نہ کریں، اور مہر مطلق میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض حصہ مہر کا معجل رکھا جاتا ہے اور بعض مؤجل رکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر 1 لاکھ روپے حق مہر ہے تو کہا جاتا ہے کہ 50,000 ابھی دے دیں اور 50,000 بعد میں، تو یہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس میں عورت کو باقاعدہ حق حاصل ہوتا ہے معجل کے اندر
کہ وہ وطی یا مقدمات وطی سے پہلے شوہر کو روک سکتی ہے، اسے منع کر سکتی ہے کہ جب تک مجھے میرا حق مہر نہیں ملے گا تب تک آپ کو وطی کرنے کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں مؤجل میں وہ جو ہے روک نہیں سکتی کیونکہ مؤجل ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ اسے فی الفور روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ اچھا مؤجل میں ایک اور چیز بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں، بعض ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس میں مقرر کیا جاتا ہے ایک خاص مدت کو، وہ بھی معجل کے اندر آتا ہے، 1 سال 2 سال میں جو ہے وہ حق مہر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ طلاق ہو یا جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو تب ہی جو ہے وہ ہم اس کو مہر معجل کہیں گے، بلکہ بعض صورتوں میں مقرر بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً مہر معجل سے یہی مراد ہوتا ہے کہ بعد میں دیں گے، فوراً بھی دیا جاتا ہے، مہر معجل ہوتا ہے لیکن شوہر پہلے دن ہی دے دیتا ہے، اور بعض ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ پھر اس کو بھول ہی جاتے ہیں، اور پھر اس کا خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے طلاق وغیرہ کا، تو اس وقت اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ حق مہر کے متعلق میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ان کو یہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا، مزید بھی ان میں جو جو مسائل ہیں میں نے اجمالاً آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور میرے خیال سے مزید اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے باقاعدہ سے الگ سے ایک ذکر کیا جائے، باہر شریعت سے، اور یہاں در مختار سے آپ اس کو تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ سوال کیا گیا کہ جی مہر مثل میں باپ کی طرف سے خواتین کا اعتبار ہوگا، جو امثلہ بیان کی گئی ہیں اس میں تو یہی ہے، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ماں کو دیکھا جائے تو ماں اگر باہر کسی خاندان سے بیاہ کر لائی گئی ہے تو پھر ماں کے مہر مثل کا اعتبار نہیں ہوگا، تو جب ماں کی مہر مثل کا اعتبار نہ ہوا تو پھر خالہ وغیرہ جو ہیں ان کی طرف سے بھی اعتبار نہیں ہوگا، اور اگر ماں جو ہے اسی خاندان کی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا اعتبار ہوگا، اور اس حیثیت سے پھر اس کی خالہ وغیرہ ان کا بھی اعتبار ہوگا، لیکن یہ جو 13 چیزیں ہیں یہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بہرحال دیکھا جائے گا، چاہے باپ کی طرف سے ہو چاہے ماں کی طرف سے ہو۔ اچھا اس میں جو باپ کا ذکر ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ عموماً خاندان اور نسب جو ہے، عموماً کیا حقیقتاً خاندان اور نسب جو ہے وہ باپ سے ہی چلتا ہے، سارے معاملات باپ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے باپ کے رشتوں کا ذکر فقہا نے کیا ہے، ورنہ اس میں اگر ماں جو ہے اسی خاندان کی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ماں اور خالہ وغیرہ کے حق مہر کو دیکھنے کا، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ فوکس جو کیا جائے گا وہ چچا زاد بیٹی اور جو پھپھی وغیرہ ہے ان کی طرف زیادہ فوکس کیا جائے گا۔ جی اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے اس حوالے سے، اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا اس میں یوں سمجھیے کہ ہم نے خلوت کا بھی ذکر کر دیا، مزید بھی اگر اس میں کچھ ہوگا تو میں آپ کو بیان کر دوں گا، نکاح کو ہم نے یہیں پر ہی چونکہ اس کا حکم ہم نے بیان کر دیا ہے، اس میں اگر مزید کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ لیجئے گا گروپ وغیرہ میں یا جو ہے کلاس میں، اس کے بعد جو ہے ہم آگے کتاب الطلاق میں سے کچھ چیزیں دیکھیں گے، یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے؟
کوئی سوال؟ نہیں ہے کوئی سوال؟